بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ گزشتہ سبق میں اس آیت کی تفصیل تھی اور وہ سبق نمبر 69 تھا۔ یہ سبق نمبر 70 ہے جس میں آیت نمبر 24 کی تشریح شروع ہے۔ فاتقوا النار التي، نار سے مراد وہ جہنم کی آگ ہے جو کہ اس کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے تو وہ نار کامل ہے، بڑی آگ ہے۔ التي وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے۔ التي وقودها الناس، وقود فعول کے وزن پر ایندھن کو کہتے ہیں، وہ لکڑیاں جو آگ میں جلائی جائے، اور وقود ضمہ کے ساتھ جلانے کو کہتے ہیں، نفس سے جلانا۔ الناس میں الف لام عہد خارجی ہے، اس سے مراد کفار لوگ مراد ہے کہ وہ خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس جہنم کا ایندھن بنے گے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم اولئک ھم وقود النار، وہ لوگ جن کے مال اور اولاد ان کو کام نہ آئے اور وہ کافر لوگ ہیں، یہ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ تو قرآن ایک جگہ میں تفصیل کرتا ہے، دوسری جگہ میں اس الناس کی تفسیر کفار کے ساتھ کی ہے۔ مومنوں کو جو آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ تذلیل اور توہین کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ صرف پاکی اور صفائی کے لیے ڈالا جائے گا۔ کافروں کو جو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ برائے توہین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہی جہنم کی آگ کے ایندھن اور لکڑ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اور چیز ہوگی جو اللہ کے علم میں ہے جس کے ذریعے جہنم کی آگ جلائی جائے گی، لیکن انسان جو کافر لوگ اس میں جلیں گے یہ بھی بطور لکڑیوں کی طرح اور ایندھن کی طرح ہوں گے۔ والحجارہ کے اندر پتھر، اس میں 3 اقوال ہے۔ ایک قول حضرت ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ الحجارہ سے خاص قسم کا پتھر مراد ہے جس کو کبریت گوگل کہتے ہیں، جو پنساریوں کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے اندر چند صفات ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آگ جلتی پکڑتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا شعلہ تیز ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آگ جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ آگ جو ہے اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور 5واں نمبر یہ ہے کہ اس کا دھواں جو ہے وہ بہت کالا اور گہرا ہوتا ہے۔ تو والحجارہ سے وہ خاص قسم کا پتھر مراد ہے جو کہ کبریت گوگڑ ہے، مانا اتنی شدید قسم کا اور سخت قسم کی سزا ہوگی جو بدبودار بھی ہوگی، جس کا دھواں بھی تیز ہوگا، اور جو جسم کے ساتھ چمٹے گی اور تیز آگ پکڑے گی۔ دوسرا قول ہے جو ابن جوزی رحمہ اللہ نے ربیع بن انس سے نقل کیا کہ الحجارہ سے وہ پتھر مراد ہے کہ جن کی عبادت کرتے تھے مشرکین، وہ چاہے درخت پتھر وہ بت بنائے ہوں یا غیر بت ہوں، یا جو بھی پتھر ہو جن کی عبادت اور پوجا کی گئی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حجارہ سے عام پتھر مراد ہے، کیونکہ پتھر جب آگ جہنم میں ہوں گے تو یہ گرم بہت سخت ہوتا ہے اور آگ میں شدت ہوگی۔ وعدت، یہ جملہ مستانفہ ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لمن ہیا، یہ جہنم کی آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تو جواب دیا کہ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مجہول ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ ابھی تیار نہیں کی گئی یا بعد میں تیار نہیں ہوگی، بلکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے، جہنم کو بنا دیا ہے اور جہنم پہلے سے تیار ہو چکی ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے ہے۔ تو اس پر بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ جہنم جو ہے یہ مومن کے لیے جہنم ہے ہی نہیں ہے، بلکہ جہنم صرف کافروں کے لیے ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مومن کے لیے بھی جہنم ہے، لیکن وہ جہنم اس کے لیے بطور توہین اور سزا کے لیے، وہ صفائی کے لیے جائے گا۔ یہاں کافروں کا ذکر ہے کیونکہ تخفیف کاملہ ہے اور یہ صرف کافروں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال جلایا تو یہ سرخ ہو گئی۔ پھر حدیث ترمذی ہے، اور اس کو 1000 سال پھر جلایا تو یہ سفید ہو گئی، اور 1000 سال اس کو مزید جلایا تو وہ سیاہ اور کالی ہے۔ اب اس کی حالت جو ہے نا وہ بالکل سیاہ اور کالی ہے۔ وبشر الذین، آیت نمبر 25 جو ہے اس میں بشارت ہے برائے مومنین، اور بشر کا عطف ہے ماقبل کے اوپر۔ تو پہلے تو ماقبل میں اخبار کے صیغے ہیں، تو اس پر عطف کیسے درست ہے؟ اعدت للکافرین۔ تو جواب یہ کہ ماقبل میں معنن امر اور انشاء ہے۔ اصل عبارت کیوں بنے گی کہ انذر، یا پیغمبر کو کہا انذر الکفار،
کافروں کو ڈرا، وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا۔ تو معنی کے اوپر عطف ہے جو ما قبل سے حاصل نکلتا ہے۔ بشر یہ مشتق ہے بشارت سے، اور بشارت کسر کے ساتھ اس خوشخبری کو کہا جاتا ہے جو پہلی مرتبہ کسی کو دی جائے اور جس خوشخبری کا اثر انسان کے چہرے پر نظر آئے تو اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اولاً ہے، اور یہ جو بشارت ذکر کی جا رہی ہے یہ بشارت کاملہ ہے، اور یہ کامل مومنین کے لیے بشارت ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اور بشارت کاملہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وسعت خوراک، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی وسعت ہوگی، اور جو مشروبات ہے اور معقولات ہے، ان لهم جنات تجری من تحت الانہار، مشروبات، اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا میں معقولات کا ذکر ہے، یعنی مشروبات اور معقولات بڑے وسیع ہوں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مکان جو ہے وہ اس میں وسعت ہوگی، اس کا ذکر ہے تجری من تحت، جنات تجری کے اندر ہے کہ مکان بھی بڑے وسیع ہوں گے، کھلے ہوں گے۔ اور تیسری بشارت جو ہے وہ لہم فیہا ازواج، ان کی اس میں بیویاں اور اس میں ساتھی ہوں گے۔ اور چوتھی اس میں یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 4 بڑی انعامات کا ذکر ہے اور اس کو بشارت کاملہ کہا جاتا ہے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری سنا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ آمنو جب مجمل ذکر ہو یعنی اس میں مومن بھی جس چیز پر ایمان لایا جائے اس کا ذکر نہ کیا جائے، جیسے کہ اللہ ہے، قیامت ہے، قرآن ہے، تو اس وقت آمنو سے تمام ایمانیات مراد ہوں گے۔ تو آمنو کا مطلب یہ ہے کہ پورا کامل درجہ کا ایمان ہو، اور عامل صالحات کا عطف ہے آمنو کے اوپر، تو یہ اعمال کاملہ بھی مراد ہے۔ الصالحات کی صفت ہے الخصال کی، معنی عمل کرتے ہیں، الخصال ایسی خصلتوں پر، الصالحات جو نیک ہے، جو اچھی ہے۔ الصالح کا معنی لفظ صاد لام ہا صلاحات جوڑ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو درست کرنا، ٹھیک کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں الصالح من العمل ما صوغہ الشرع وحسنہ، امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ صالح عمل اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت جائز قرار دے اور وحسنہ اس کی تحسین کرے، یعنی اس کی اچھائی بیان کرے، معنی یہ ہے کہ اس میں اجر اور ثواب کا وعدہ کرے۔ اور الصالح من العمل کی بعد نے تفسیر کی ہے الموافق للوحی، وہ عمل جو وحی کے مطابق ہو، یا الصالح من العمل کا معنی ہے ما وافق الکتاب والسنت، عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے موافق ہو۔ لہذا کوئی بھی عمل ہو کہ وہ عمل اس کو ثواب کہا جائے، یعنی اس کو مباح تک اس کو جائز قرار دیا جائے، تو اس پر دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دلیل شرعی اس کی مقدار یا اس کی کیفیت یا اس کے وقت پر نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ سنت کے موافق عمل نہیں ہوگا، اس کو بدعت کہا جائے گا یا اس کو فسق اور فجور کہا جائے گا۔ یعنی اگر کسی عمل کے اوپر دلیل شرعی موجود نہیں ہے اور اس کو ثواب نہیں سمجھا جاتا تو وہ فسق اور فجور ہے، یعنی وہ گناہ ہے اور فجور کی بات ہے۔ اور اگر کسی عمل کے اوپر دلیل شرعی موجود نہیں ہے اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف ہے ما لا اصل له فی الشرع، جس کے اوپر دلیل شرعی موجود نہ ہو تو وہ بدعت کہا جائے گا۔ اور نیک عمل، سنت عمل اس کو کہا جائے گا ما له الاصل، جس کے لیے دلیل شرعی موجود ہو۔ گویا کہ عمل الصالحات کے اندر گویا کہ بدعات اور رسم رواج اور گناہ اور فسق و فجور پر تردید ہو گئی۔ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان بھی کامل ہو اور جن کے اعمال قرآن و سنت کے موافق ہو، رسم رواج اور بدعات سے پاک ہوں۔ تو ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہر جاری ہوگی۔ ان جو انعامات ہے اس کی تفصیل اگلے سبق میں